اللہ فرما رہے ہیں تم سے پہلی قوموں کو ہم نے آزمایا، تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے آزمایا، مستہم البأساء والضراء، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ آزمایا، پریشانیاں دے کر، مصیبتیں دے کر، حوادثیں پہنچا کر، اور ان پر یعنی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے اور ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اللہ رب العالمین۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس وقت کے ایمان والے اور رسول اور نبی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ایسے ایسے حالات اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایمان والوں پر ڈالے۔ اس کا تعلق جو حالات کا تعلق ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہیں، حالات کافروں پر نہیں ہے۔ کافروں پر تو حالات عذاب کی شکل میں آتا ہے، لیکن ایمان والوں پر حالات جو آتے ہیں اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر پھر ان حالات پر وہ جم جاتا ہے اور اپنے قدم کو گاڑ دیتا ہے اور جما دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اس حالات کے بعد اس کے لیے سہولتیں اور آسانیاں اور جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ مدد ضرور ایمان والوں کی اللہ کریں گے، کفار کی نہیں۔ ایمان والوں کی مدد ہے، لیکن پہلے آزمانا ہے، پہلے مصائب ہے، پریشانی۔ اس لیے تو کہا ہے اللہ رب العالمین نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر سختی کے بعد راحت ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی بھی ہے، یہ اللہ فرما رہے۔ لیکن پہلے یہ پریشانیاں، یہ دنیا کے اندر مصائب اور حالات، یہ بندے کو آزمانے کے لیے۔ ہر دور کے اندر ایمان والے ثابت قدمی والے ہوتے ہیں، اور ہر دور کے اندر ایمان سے پھرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آج کے دور کے مسلمانوں کا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور۔ کسی کو دیکھ لیا کہ دنیا کے اندر اس کی یہ کرامتیں ہو رہی ہے، ایمان اسی کو اوپر لے کے چلے گا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے۔ مثال کے طور پر اس دور میں انسان، مسلمانوں کا ایمان جو ہے وہ باباؤں پر ہے، اور غیر مسلموں کا ایمان جو ہے وہ پنڈتوں پر ہے۔ اور بعض مسلمان ایسے ہیں جو پنڈتوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بعض ایمان والے ایسے ہیں کہ ان سے متاثر ہو کر ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے مذہب کو تبدیل کر لیتے۔ تو ایمان جو ملا ہے نا، یہ بہت قربانیوں سے ملا۔ اللہ نے اس لیے قرآن عظیم کے اندر فرمایا کہ ایمان پر جمنا کیسا ہے، کتنی بھی مصیبتیں اور پریشانی آ جائے ایمان سے نہیں ہٹا جا سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ایمان کو بیچا نہیں جا سکتا، یہ خاص ایمان والے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ فرمانے اللہ رب العالمین کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ تم نے گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، بس اس لیے جنت ہماری پکی ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اتنا کہنے سے ایمان والے نہیں بنتے، بلکہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم حالات ڈالیں گے، مصائب اور پریشانیاں ڈالیں گے تم کو آزمانے کے لیے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم میں سے کون سچے ہیں یعنی دین پر جمنے والے ہیں، کون جھوٹے ہیں یعنی دین سے پھرنے والے ہیں۔ اللہ اس کو یہ کر رہے گا، آزما کر رہے گا۔ اب اس دور میں، اس فتنے کے دور میں بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان پر کیسا جمنا چاہیے، جبکہ ایمان والے اور مسلمان اتنا کمزور ایمان ہے، کوئی انسان کھڑا ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کر تو اس کو تسلیم کر لیتے۔ ایک جماعت تو کم سے کم کھڑی ہو ہی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا شکیل بن حنیف کے بارے میں، فتنے کے بارے میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ کہیں کا بابا آ جائے اور دو ایک کرامتیں دکھا دے تو انسان بالکل 100% یقین کر لیتا ہے، اور زیادہ نہیں تو ایک پوری کی پوری جماعت اس کے اوپر کھڑی ہو ہی جاتی۔ تو کیا اس نے 2 کرامتیں دکھا دی، کسی بابا نے کرامتیں دکھا دی، کسی پنڈت نے کرامتیں دکھا دی،
تو اس کی بنیاد پر کہ ایمان کو بیچا جائے گا، کیا یہ صحیح ہے کہ اس پر یقین کر لینا کہ انسان بہت پہنچا ہوا ہے؟ کسی انسان سے کوئی بات ہو گئی، کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے؟ اس کے کیا کیا علامتیں؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس حساب سے تو سب سے بڑا اللہ والا اور کرامتوں کو دکھانے والا وہ دجال ہو۔ کیا ہو؟ دجال۔ دجال کہے گا آسمانوں سے پانی برسا، پانی برسنے لگے گا۔ اگر ان کرامتوں کو دیکھ کر اور ان ہونے والی چیزوں کو دیکھ کر اگر کوئی کسی کو بڑی ہستی مانے تو ظاہر بات ہے اس دور کے مسلمان تو 90% تو دجال کے پیچھے ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا زمین سے اس میں سے گلہ ہوگا، زمین گلہ اگانے لگ جائے گی، اتنا پاور دیں گے۔ وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، قتل کروائے گا پھر زندہ کرے گا، اتنا پاور دیا جائے گا۔ ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کے جہنم ہوگی، یعنی وہ آگ جو ہوگی اس میں جنت ہوگی ایمان والوں کے لیے، اور جس میں وہ جنت والا، سکون والا، راحت و آرام والا، رحمت والا معاملہ ہوگا اس میں جہنم ہوگی۔ تو ایک ہاتھ میں جنت لے کر پھرے گا اور دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کر پھرے گا۔ اتنا کچھ اللہ رب العالمین دیں گے۔ اگر اس بنیاد پر اگر کسی کو ہستی مانا جائے تو دجال تو سب سے بڑا ہستی ہوگا آج کے لوگوں کی نگاہ میں اور ایمان والوں کی نگاہ میں۔ آج ہمارے ایمان کسی پنڈت نے کچھ کر دیا بس ہو گیا، کسی بابا نے کچھ کر دیا بس ہو گیا، بہت اونچی ہستی ہے، پہنچی ہوئی ہستی۔ اتنا کمزور ایمان آج کے مسلمانوں کا میں بتلا رہا ہوں۔ تو دجال کا معاملہ کیا ہوگا؟ دجال کے دور میں ایمان والا کا ایمان کہاں ہوگا جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے گا؟ اچھے ہے نا، وہ اس کے سامنے بالکل ہو جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج کا دور جو ہے فطروں کا دور ہے۔ کوئی معاشرے میں اور علاقے میں اور دنیا میں اور صوبے میں یہ صوبے میں آیا بس اس کو مان کر چل دیے، یہ ہمارا رہبر ہے، یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کے پیچھے لگ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک جماعت تو چاہے وہ جھوٹا ہی دعویٰ کر دے، آج کے دور میں نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، تو لوگ خدا ماننے والا بن جائے۔ اتنا کمزور ایمان، اس لیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اپنے ایمان کو جانچا نہیں کہ ایمان کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے۔ دجال کے دور میں ایمان والوں کا حال یہ ہوگا کہ ایک ایمان والے کو دجال قتل کرے گا، ختم کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس سے کہے گا کہ تو مجھے خدا مانتا ہے؟ تو وہ ایمان والا یوں کہے گا پہلے سے زیادہ اور بھی یقین ہو چکا ہے کہ تو دجال۔ یہ ہے ایمان، اس کا نام ایمان ہے، اور اس کے سامنے ٹھہرنے والے ایسے ہی ٹھہریں گے۔ ایک آدمی کو یہاں تک روایتوں میں آیا ہے دو چیر کر کے الگ الگ کر دے گا، ایک ایمان والے کی الگ الگ کر دے گا، دور دور پڑی ہوگی، دونوں دھڑیں اس کی الگ الگ کر دے گا، اور پھر وہ کہے گا زندہ ہو جا، دونوں دھڑیں زندہ ہو جائے گی۔ پھر اس سے کہا جائے گا تو خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا پہلے سے زیادہ ایمان جوش میں آ چکا ہے، تو کافر اور دجال ہے۔ آج کے دور میں، آج کے دور میں ایک مرغی کو زندہ کر دے نا تو پورا مانپورا اس کے پیچھے آ گئے بڑے پیر صاحب۔ کیا آ گئے؟ بڑے حضرت جی اور پیر صاحب آ چکے ہیں۔ یہ کرامتیں ہم نے دیکھی، یہ کرامتیں چاہے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو، یہی حالت ہے آج کے دور میں۔ اگر ایسا معاملہ آ گیا اور اس دور میں دجال آ گیا تو میں بتا رہا ہوں حقیقتاً ایمان کا بچانا بہت مشکل، بہت مشکل، بہت مشکل۔ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کسی سے کوئی چیز ہو گئی تو اس کو دیکھ کر کیا اس کو پہنچی ہوئی ہستی سمجھ لینا یہ کافی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جیسا کہ میں نے دجال کا بتلایا، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ کسی پنڈت سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس میں وجوہات، کسی مجاور سے کوئی معاملہ ہو رہا ہے اور سنت شریعت پر نہیں ہے،
بلکہ ایک نمبر کا ڈھونگی ہے تو اس میں بھی وجوہات ہیں. اس کو غسل تک کے فرائض معلوم نہیں ہیں لیکن وہ بابا بنا ہوا بیٹھا ہے. آپ اس میں سمجھ لیں یا تو جادو کا معاملہ ہو سکتا ہے یا شیطان کا معاملہ ہو سکتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں چیزوں کے ذریعے سے انسان دوسرے انسان کو بہکا سکتا ہے. سانپ کو رسی بنا سکتا ہے اور رسی کو سانپ جادو سے بنا سکتا ہے. ان حالات سے لڑنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے نا، کتنے سانپ بنا دیے جادوگروں نے، لیکن فرق نہیں پڑتا. ایمان والوں کے سامنے ایسے معاملے آتے ہیں تو ایمان والوں کا ایمان کمزور نہیں ہوتا ہے بلکہ بڑھتا ہے، اور کمزور ایمان والوں کا ایمان گھٹتے گھٹتے یہاں تک چلا جاتا ہے انہیں پر ایمان لے آتا. یا ایک شیطانی اثر، جو آدمی شیطانی کام کرے گا اور شیطان خوش ہوگا خوش ہو جائے تو اس کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلنے لگتی ہے. پھر شیطان سب حالات اس شخص کو بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ اس کا ہے. ایسے ہی ہاتھ دیکھنے والوں کا معاملہ، ہاتھ دیکھ کر جو بتاتے ہیں نا، وہ بعضوں کے ساتھ شیطان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں. شیطان پورا دل دماغ میں ان کا ڈال دیتا ہے کہ خوش ہو گیا، کام ہی وہ کر رہا ہے. ایسا ہی محرم کے ٹائم میں جتنے بھی بابے آتے ہیں نا، میں کہتا ہوں شیطان آتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے کہ کرامت اللہ والوں سے اور اللہ کے ولیوں سے. اللہ کے ولی کہتے کسے ہیں یہ سمجھنا ہوگا سب سے پہلے. جس سے ایک سنت بھی چھوٹ رہی ہو پھر وہ کرامت دکھا رہا ہو تو ولی نہیں ہو سکتا. ولی نہیں ہوگا، وہ ڈھونگی ہوگا. اللہ کا ولی کہتے اسے ہیں اس کی 100% زندگی سنت اور شریعت پر ہوگی. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور یوں کہتا ہے میں نماز بیت اللہ میں جا کر پڑھتا ہوں تو وہ ہے نا ایک نمبر بھی پورا نہیں ہوگا، آدھا نمبر کا ڈھونگی ہوگا. نماز تو کسی پر معاف نہیں، اور ہر شخص پر شیطان کا بار ہے. جیسا کہ میں نے کئی بار واقعہ سنا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی عبادت کر رہے تھے، نور چمکا کہاں سے ممبر سامنے سے. آج کے دور کا ہوتا تو نور کے پیچھے ہی کہ تجھے عبادت کی ضرورت نہیں، تیری عبادت، تیرا ذکر، تیرا مراقبہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ سے کوئی عبادت نہیں کرے، نماز بھی نہیں پڑھے تو معاف جا. شیخ عبد القادر جیلانی نے قرآن کے اوپر غور کیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہہ رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عبادت معاف نہیں ہے تو میں کون پڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان بھاگا. یہ ہے معاملہ اصل. تو آج کے دور میں کسی پنڈت کو دیکھ کر، کسی بابے کو دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. اگر ایمان کو خراب کر لیا تو حقیقتاً دجال کے سامنے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرما دیا کہ دجال کے سامنے بہت تھوڑے ایمان والے ٹک پائیں گے، بہت تھوڑے. 70,000 یہودی تو الگ ہے اور مسلمان اس کے پیچھے الگ ہوں گے، اور ایمان والوں میں بہت کم تعداد ہیں جو اس کو مقابلہ کر سکتی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے حفاظت کے لیے سورہ کہف پڑھا کرو. جمعے کے دن پڑھ لی سورہ کہف تو 8 دن کے لیے، 1 ہفتے کے لیے اس سے حفاظت ہو جائے گی. اتنا نہیں ہو سکتا ہے تو 10 آیتیں شروع کو پڑھ لو اور 10 آیتیں آخر کی پڑھ لو، تو صبح پڑھو گے شام تک حفاظت، شام کو پڑھے گے صبح تک حفاظت ہو جائے گی. تو سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال ہے. اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے فتنے آتے جائیں گے. سوال یہ ہے کیا ان فتنوں میں لگ کر اپنے ایمان کو خراب انسان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ایمان تو خراب کرنے کی چیز ہے ہی نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ نبی اور رسول پکار اٹھے اللہ کی مدد، نہیں آ رہی، پھر اللہ نے کہا قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب. اب اللہ کی مدد قریب. اتنا جھنجھوڑا، اتنا آزمایا، اتنی پریشانیوں میں ڈالا، اتنی مصیبتوں میں ڈالا نبیوں کو. بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات کتنے نہیں. سب سے زیادہ تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیلی، اور وہ 3 سال بائیکاٹ کے، مکہ والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. نہ گھر، نہ در، نہ روزی، نہ کچھ، لین دین، میل جول سب بند.
جاؤ بائیکاٹ گھاٹی میں اور پہاڑی میں رہو، کھانے کا کچھ سامان نہیں ہے۔ مکہ والوں نے صحابہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس جنگل میں رہتے ہوئے، اس وادی اور گھاٹی میں رہتے ہوئے 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو 3 سال کہاں گزارنے پڑ رہے ہیں؟ گھاٹی میں گزارنے۔ غلطی کیا ہے؟ کوئی غلطی نہیں، اتنا ہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو، ایک جملے کی بنیاد پر 3 سال کا بائیکاٹ حالات۔ لیکن قربان جائے ان صحابہ کرام پر، یہاں تک کہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس دور میں کوئی علاقے میں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کو صحابہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر نہیں کھایا ہو، کوئی پتا ہی نہیں ملتا تھا، درخت میں کوئی پتا نہیں ملتا، ان کی خوراکیوں کے لین دین ملنا جلنا سب بند، بائیکاٹ بالکل، اور 1-2 دن کے 1-2 مہینے کے لیے نہیں، پورے 3 سالوں کے لیے۔ لیکن قربان جائے ان صحابہ کرام کے محبتوں پر، کیسی محبت نبی سے تھی، کیسا عشق دین سے تھا، اور اپنے ایمان پر قدم کیسے جمائے تھے کہ حالات سے نپٹے اور سب کچھ برداشت کیا۔ وہ بچوں کی چیخ اور پکار، ماؤں کی چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے، اور بچوں کا بلبلانا دیکھ کر وہ مائیں تڑپ جاتی اور روتی تھی اور چیختی اور چلاتی تھی، اور بچوں کا تڑپنا اور مچلنا ان ماؤں کو اور زیادہ پریشان کرتا تھا۔ لیکن اپنے ایمان پر اس وقت میں صحابہ کرام کی جماعت ثابت قدمی کے ساتھ رہی، حالات سے نپٹے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو علاقے کا گورنر اور حاکم بنایا۔ یہ ہے ایمان، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آج یا تو مال کی وجہ سے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے، مذہب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یا محبت کے نشے میں آ کر، جھوٹے محبت کے نشے میں آ کر ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، یا چھوٹے چھوٹے فتنوں میں لگ کر انسان اپنے ایمان کو خراب کر رہا ہے اور بیچ رہا ہے پورا، غیروں سے متاثر ہو کر۔ اللہ نے کہا ہم ایسا ہی حالات ڈالیں گے، ایسی پریشانیاں ڈالیں گے کہ یہاں تک کہ تم میں سے بعض تو اسلام سے ہی پھر جائیں گے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایسے حالات ڈالیں گے، ایسے فتنے لائیں گے، حکومت کی طرف سے خوف ہوگا، ڈر ہوگا، غیروں کی طرف سے رعب ہوگا، اور ان کی طرف سے تمہارے اوپر وہ حملہ کریں گے اور تم بالکل خوف زدہ ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ تم میں سے بعض تو اپنے ایمان میں سچے اتریں گے، بعض جھوٹے اتریں گے، یعنی اسلام سے پھر کر مرتد ہو جائیں گے، اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ ایسے حالات اللہ رب العالمین ہر دور میں ڈالیں گے۔ تو حالاتوں سے متاثر نہیں ہونا ہے، فتنے جو بھی آئیں ان سے بل کر جمنا ہے ثابت قدمیوں کے ساتھ، ان فتنوں کی چھان بین کرنا ہے۔ کیا ہے معاملہ؟ کسی کی 1-2 چیز دیکھ کر، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس دور میں کرامتوں کو اٹھا رکھا ہے۔ بتاؤ، ارے آج کے دور میں کوئی ملتا ہے ہوا میں اڑنے والا، پانی پر چلنے والا؟ پہلے ولیوں کے ہر دور میں ولی رہتے ہیں، آج کے دور میں بھی ہے۔ حدیث میں 40 ابدال دن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، ہر دور میں ایک انتقال کرتا ہے، دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ ہر دور میں ولی ہے، ہر دور میں قطب ہے، ہر دور میں ابدال ہے، ہر دور میں اللہ کے خاص بندے برگزیدہ بندے ہیں، ہر دور میں آج بھی ولی موجود ہے دنیا کے اندر، ولیوں کی پوری جماعت موجود ہے دنیا کے اندر۔ لیکن کرامتیں کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں، اگر کرامتیں اس دور میں کسی کو دکھا دی جائے، خدا کی قسم وہ اس کو خدا مان بیٹھے، جبکہ کرامتیں کچھ نہیں ہیں اور پھر بھی لوگ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ سب کچھ اس کو جان لیا، اس سے مانگنا، اس کے ہاتھ، اس کے قدموں کو چھومنا، اور پھر اس سے مانگنا کہ میری اولاد دے دے، مجھے یہ مسئلہ حل کر دے، یہ سب چیزیں پھر اللہ بچائی نہیں۔ یہ سب چیزیں کسی مخلوق سے مانگی جاتی ہے، پھر اللہ کا نام ہی نہیں، پھر اللہ کو خالق کیوں کہتے ہو؟ پھر اسی کو خالق اور معبود کہو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت ہر دور میں بہت ضروری ہے۔
مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہر دور میں بہت ضروری ہے۔ حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان پر جمنا ہے کتنے سال؟ 60-70 سال بس، اس کے بعد ہمیشہ کا آرام ہے۔ 60-70 سال جمنا ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے آرام۔ اللہ رب